اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ محترم ناظرین، درس تفسیر قرآن کریم، آج ہم آپ کی خدمت میں سورہ فرقان کی آیت نمبر 47 سے ترجمہ اور مختصر تفسیر بیان کریں گے۔ ان آیات میں شب و روز کی حکمتوں کو بیان کیا گیا ہے۔ آیت نمبر 47 میں ارشاد باری تعالی ہو رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا وَالنَّوْمَ سُبَاتًا وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا، اور خدا تو وہ ہے جس نے رات کو تمہارے لیے لباس بنایا ہے، نیند کو راحت، اور دن کو تمہاری حرکت اور زندگی کا سبب قرار دیا ہے۔ اس آیت مجیدہ میں رات، نیند اور دن کے فلسفے کو بیان کیا گیا ہے کہ اللہ نے رات کو کیوں بنایا، نیند کو انسان پر کیوں طاری کیا، اور دن کو کس لیے بنایا۔ کیا ایسا نہیں ہو سکتا تھا کہ دن ہی رہتا، رات کی ضرورت پیش نہ آتی؟ کیا ایسا نہیں ہو سکتا تھا کہ فقط رات رہتی اور دن نہ ہوتا؟ تو اللہ رب العزت نے یہاں پر ان کا الگ الگ ہر ایک نعمت کا فلسفہ بیان فرمایا ہے۔ کہا ہے کہ وہ اللہ جس نے رات کو تمہارے لیے لباس بنایا ہے۔ محترم ناظرین، قرآن کریم میں مختلف چیزوں کو اللہ رب العزت نے لباس سے تعبیر فرمایا ہے، جیسا کہ اس آیت میں ارشاد ہو رہا ہے، جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا، کہ اللہ نے رات کو تمہارے لیے لباس قرار دیا۔ ایک اور مقام پر فرمایا، هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ، کہ زوجہ تمہاری بیویاں، تمہاری ہمسر تمہارا لباس ہیں اور تم ان کا لباس ہو۔ اور کہیں پر فرمایا، لباس التقوی ذالک خیر، کہ تقوی ایک بہترین لباس ہے۔ ان چیزوں کو اللہ رب العزت نے لباس کے ساتھ تشبیہ دی ہے کہ یہ لباس ہیں۔ تو اب ان کو سمجھنے کے لیے لباس کا ہدف اور مقصد سمجھنا ضروری ہوگا۔ لباس کے بنیادی طور پر دو ہدف ہیں۔ ایک ہدف کہ یہ انسان کا یا جس چیز کو بھی پہنایا جائے اس کا محافظ ہوتا ہے۔ دوسرا، لباس ساتر ہوتا ہے، چھپانے والا ہوتا ہے۔ جب انسان لباس پہنتا ہے تو یہ لباس ہی ہوتا ہے کہ جو اسے مختلف قسم کی چیزوں سے محفوظ رکھتا ہے، گرمی سے، سردی سے، دھول مٹی سے، دیگر وہ چیزیں جو اس کے وجود کے لیے، اس کے اس ظاہری بدن کے لیے نقصان دہ ہیں، ان سے اس بدن کو ڈھانپ کر رکھتا ہے اور محفوظ رکھتا ہے۔ دوسرا، لباس چھپانے والا ہوتا ہے، لباس ساتر ہوتا ہے۔ اللہ نے اس رات کو لباس کے ساتھ تشبیہ دی ہے۔ تو یہ رات انسان کی کس طرح ساتر ہے، یہ رات انسان کے لیے کس طرح محافظ ہے، تو جس طرح ہمسر اور تقوی انسان کے کردار کا محافظ ہے، اسی طرح رات انسان کے بدن کی محافظ ہے۔ اگر رات نہ ہوتی اور انسان کو آرام اور سکون کا موقع فراہم نہ ہوتا تو انسان کے لیے دن بھر کے امور کو انجام دینا یہ انسان کے لیے ممکن نہ تھا۔ رات جب اپنے پردے پھیلا دیتی ہے تو ہر طرف خاموشی چھا جاتی ہے، پرندے، چرندے اور حیوانات، ہر قسم کی مخلوق اس رات کے پردے میں آرام و سکون کی طرف بڑھتی ہے، اپنے وجود کو، اپنے بدن کو سکون دیتی ہے۔ یہ رات انسان کے بدن کے سکون کا باعث ہے۔ اور پھر اس رات میں اللہ نے نیند کو قرار دیا، اور آگے اسی آیت میں ارشاد ہو رہا ہے، وَالنَّوْمَ سُبَاتًا، اور نیند کو راحت کا ذریعہ قرار دیا۔
نیند کس طرح راحت کا ذریعہ ہے، کس طرح آرام و سکون کا ذریعہ ہے۔ اگر انسان مسلسل جاگتا رہے تو پھر اسے احساس ہوتا ہے کہ نیند کس طرح انسان کے لیے راحت اور آرام کا ذریعہ ہے۔ انسان کا دماغ اگر مسلسل کام کرتا رہے تو اسی طرح ہے کہ جس طرح ایک میموری ہوتی ہے، اور جب وہ میموری فل ہو جاتی ہے تو وہ چیز ہینگ ہو جاتی ہے، اسی طرح اگر انسان کا دماغ مسلسل کام کرتا رہتا تو یہ ہینگ ہو جاتا اور اس میں مزید کام کرنے کی صلاحیت نہ ہوتی۔ اللہ رب العزت نے اس نیند کو ایک نعمت کے طور پر انسان کو عطا کیا ہے۔ جب انسان بستر نیند پر جاتا ہے، جب انسان سو جاتا ہے تو انسان کے ذہن میں موجود اضافی ساری فائلیں ڈیلیٹ ہو جاتی ہیں، اور انسان جب نیند سے بیدار ہوتا ہے تو پرسکون اٹھتا ہے اور سکون کی حالت میں بیدار ہوتا ہے۔ آپ عام طور پر مشاہدہ کریں کہ اگر آپ سے شام کے وقت پوچھا جائے کہ اس دن بھر میں آپ نے کیا کیا ہے، تو انسان ایک ایک چیز کا مفصل بتا سکتا ہے کہ میں صبح اٹھا، میں نے یہ کیا، میں نے یہ کھایا، میں فلاں سے ملا، میں نے وہ کام کیا۔ ہر ایک چیز کے متعلق انسان مفصل بتا سکتا ہے، لیکن دوسرے دن اگر اس سے پوچھا جائے تو موٹی موٹی چیزوں کے متعلق بتائے گا، اور ہر چیز کے متعلق وہ تفصیل سے نہیں بتا سکتا۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ نیند کی وجہ سے اس کی جو کئی اضافی اور غیر ضروری باتیں تھیں وہ اس کے ذہن سے ڈیلیٹ ہو گئی ہیں۔ اور اسی طرح اگر ہفتے کے بعد پوچھا جائے، اور اسی طرح اگر سال کے بعد اس دن کے متعلق پوچھا جائے تو وہ خاص واقعات اس کے ذہن میں رہ جائیں گے اور خاص باتیں رہ جائیں گی، باقی تمام چیزوں میں سے کوئی چیز اسے یاد نہیں رہے گی، اور یہ نعمات پروردگار میں سے ہے۔ اس کے بعد اگلے حصے میں ارشاد ہو رہا ہے وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا، اور دن کو تمہاری حرکت اور زندگی کا سبب قرار دیا ہے۔ صبح ہوتے ہی انسان اٹھ کھڑا ہو اپنے اپنے امور اور فرائض کی انجام دہی کے لیے، اپنے امور کو انجام دے، اپنی اس زندگی کو بسر کرنے کے لیے، اپنے مال و رزق کے لیے انسان نکل کھڑا ہو، جو بھی اس کا پیشہ ہے، جو بھی اس کے امور اس کے ذمہ ہیں، ان کو انجام دینے کے لیے، تاکہ وہ اپنی زندگی کو بہتر انداز میں گزار سکے۔ رات کو اللہ نے قرار دیا انسان کے آرام و سکون کے لیے، نیند کو راحت کا ذریعہ بنایا اور دن کو معاش کا ذریعہ بنایا۔ کسی ہدف اور مقصد کے بغیر فضول خلق نہیں فرمایا۔ جس طرح لیل و نہار، شب و روز، دن رات کی خلقت کے اہداف ہیں، مقاصد ہیں، اسی طرح اس انسان کی خلقت کے اہداف و مقاصد بھی ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ اپنی زندگی کے مقاصد کو پہچانیں، اور جن مقاصد کے لیے اللہ رب العزت نے ہمیں خلق فرمایا ہے انہی اہداف اور مقاصد کی طرف ہمارا سفر جاری رہنا چاہیے۔ دعا ہے اللہ رب العزت اس قرآن کریم کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔